بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حدیث کے الفاظ پڑھ لیں۔ لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی احادیث پڑھ کر آئے ہیں، یہ ساری کی ساری احادیث اخلاقیات کے عنوان پر چل رہی ہیں، اور انہی اخلاقیات کے عنوان میں سے ایک بڑا اہم عنوان یہ بھی ہے کہ آدمی کسی پر زور زبردستی یا اپنی طاقت کا اظہار نہ کرے۔ جو پہلوانی ہے یا کسی کے اوپر اپنا زور دکھانا یا اپنی طاقت دکھانا، اس کا جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ غصہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ اور اس موضوع پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے خلاف طبیعت، یعنی میری مزاج کے خلاف یا میری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہے، تو اللہ کے ولی اتنا ٹھنڈا اور وہ بھی جوس، چلو جزاک اللہ۔ ایک میری طبیعت کے خلاف بات ہے، ایک میرے مزاج کے خلاف بات ہے۔ اس طبیعت اور مزاج کے خلاف جو بات ہے اس پر صبر کرنا، اصل کمال یہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہے خلاف طبیعت، ایک ہے خلاف شریعت۔ خلاف طبیعت پر صبر کرنا، اس پر تو اجر ملے گا، لیکن خلاف شریعت جو بات ہو اس پر غصے کا اظہار نہ کرنا، یہ خود ایک ایمانی کمزوری ہے۔ آج کل لوگ اس طرح کی احادیث کو خلاف شریعت باتوں پر بھی منطبق کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کلم کھلا گناہ کا کام ہو رہا ہے یا شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور جب علماء اس کے خلاف بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی غصہ کرنا تو حرام ہے، آپ یہاں پہ غصہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی وہ غصہ کرنا اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے اس پر غصہ کرنا حرام ہے، اس پر غصہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا غلام تھا، وہ پانی لے کر آ رہا تھا تو اس سے پانی گر گیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کپڑوں پر۔ تو حضرت نے بڑی غصے کی نگاہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا تیکھی نگاہ سے یا گھور کے اس کو دیکھا، تو اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ غصے کو پی جانے والے لوگ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں غصہ پی گیا۔ تو اس نے پھر اگلا جملہ کہا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بھئی صرف غصہ پینا نہیں ہے، معاف بھی کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف بھی کیا۔ تو وہ پھر بولا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ 1000 دینار بھی رکھ جائے، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ تو اس وقت کے جو غلام تھے وہ بھی اہل علم ہوا کرتے تھے، بات سمجھیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک نشئی آدمی کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو وہ نشئی آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کہاں اب اس کو سزا دینے لگے تھے، اب وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں اس کو سزا دے رہا تھا خلاف شریعت کام کے اوپر، لیکن اب جب اس نے میری ذات کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو میں نے اس کو چھوڑا، اس لیے کہ میری ذات کے لیے غصہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن جہاں کہیں اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا وہاں پر کسی کو معاف بھی نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنی ذات کے حوالے سے غصہ کرنا یہ اخلاقی کمزوری ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف غصہ نہ کرنا یہ ایمانی کمزوری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ
کہیں کوئی باہر خلاف شریعت کام ہو رہا ہو تو آپ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ تو ایسی تھی تیسی میں کر دیا گا، یہ چیز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو زبان سے روکنا ہے، اخلاق سے روکنا ہے کہ بھئی آپ یہ غلط کام کر رہے ہو، شریعت کے خلاف ہے یہ، کم از کم ہم اپنا حصہ تو اس کے اندر ادا کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بات کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے خلاف آستینیں چڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ جو آپس کا لڑائی اور جھگڑا ہے اس کو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت ہی شدت کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ آپ حضرات نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گھر سے باہر تشریف لائے، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، حضور واپس تشریف لے گئے، فرمایا کہ مجھے شب قدر بتا دی گئی تھی کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن تم دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی۔ تو یہ دو لوگوں کا جھگڑا اتنا نحوست برپا کر سکتا ہے، تو پورا معاشرہ جب آپس میں دستوں گریباں ہو تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کتنی نحوست ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص حضرت کو برا بھلا کہہ رہا تھا، نامناسب الفاظ استعمال کر رہا تھا، جب وہ خاموش ہوا تو وہاں پہ ایک صحابی اور بھی تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے فرمایا کہ اکرمہ اس کو جو ہے نا کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ تحفے تحائف اس کو دے دو۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ خود بخود ہی شرمندہ ہو گیا کہ یار میں ان کو اتنا سخت الفاظ کہہ رہا ہوں اور یہ جو ہے وہ آگے سے مجھے تحفے تحائف دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی مبارک زندگی ہے، اور ان کے جو پہلے شاگرد ہیں، اولین شاگرد ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ایک مکمل اور کامل نمونہ ہے، ہمیں کسی اور کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جتنا زیادہ سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں گے اتنے اللہ کی نظر میں جو ہے وہ بندہ پسندیدہ ہوگا۔ بہرحال لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں بہت مشکل۔ اخلاق کو بنانا اور اخلاق کو سنوارنا میری نظر میں یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے خلاف مزاج اور خلاف طبیعت بات کو برداشت کرنا ہے۔ یہ زندگی کا مشکل ترین کام ہے۔ اور آپ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں ہے کیا؟ نفس کو مارنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ شدید سردی ہے، شدید سردی میں صبح فجر کے وقت گرم بستر سے باہر نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر سخت سردی میں چل کر مسجد میں جانا، یہ نفس کو مارنا نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ تو یہی تربیت ہمیں ہماری نجی زندگی میں بھی کی جا رہی ہے۔ بھائی نفس کو اپنے کسی طریقے سے یہ قابو میں آ گیا تو ساری کی ساری برائیاں جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جائیں گی، اور یہ قابو میں نہیں آیا تو سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث شریف کا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ جو گزشتہ امتوں سے چلتی چلی آ رہی ہیں اور وہ تم تک پہنچ گئی۔ فرمایا ایک بغض اور ایک حسد۔ جھگڑے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بغض ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے۔ یہ دو تین چیزیں ہیں جو جھگڑے کی بنیاد بنتی ہیں۔ مجھے نہیں پسند آ رہا کہ میرا جو پڑوسی ہے اس کا گھر میرے سے اچھا کیسے بن گیا، اس کے پاس میرے سے اچھی گاڑی کیسے آ گئی، اس کا لباس میرے سے اچھا، یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد بنیاد بنتا ہے بغض کا، نفرت کا، پھر بلا وجہ نفرتیں پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان نفرتوں کا اظہار جو ہے وہ غصے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب وہ غصہ جو ہے وہ مار پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، گالم گلوچ میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں غصہ جو ہے وہ انسان کا نکل سکتا ہے۔ بہرحال جو حدیث میں بنیادی سبق دیا جا رہا ہے وہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو حضرات جو ہے وہ ذرا اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو پہلا سبق ہمیں کیا علاج بتلایا کہ اگر غصہ آ جائے تو غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اس لیے شیطان کو بھگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آئے، فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے،
اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی غصے کا علاج بیان فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہوا ہو تو اسے کیا چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو اسے کیا چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اس سے بھی انسان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ سکھلا رہے ہیں کہ طاقتور یا زور والا آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ سرعہ کہتے ہیں پچھاڑ دینا، کسی کو چت کر دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ بڑا آدمی نہیں ہے، وہ طاقتور آدمی نہیں ہے، بلکہ طاقتور آدمی کیا ہے کہ غصہ نکالنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ اس حدیث کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم ہے۔ میں الفاظ پڑھاتا ہوں، الفاظ پڑھ لیں۔ فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ترجمہ کیا ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔